बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा उन्वान इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़ज़ीलत। कुरान की ज़बान रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये दुआ भी है, ज़िंदगी का नमूना अमल भी। इंसान को इल्म हासिल करने की ताकीद की गई है। इस सबक में हम इल्म की फ़ज़ीलत व फ़र्ज़ियत को बाकायदा अंदाज में पढ़ेंगे और देखेंगे इल्म की अहमियत कुरान और अहादीस की रोशनी में कितनी नुमायाँ और मुहकम नज़र आती है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि इल्म के मायने क्या हैं। दरअसल इल्म है क्या? इल्म के मायने हैं जानना या आगाह होना। अल्लाह ताला के इंसानों पर बेशुमार एहसानात और रहमतें हैं। इनको पैदा करके ज़मीन और आसमान के दरमियान इनके रिज़्क़ और दूसरी मादी ज़रूरियात के बेपाया वसाइल पैदा फरमाए। और एहसान अजीम ये है कि इनकी तालीम और तरबियत के लिए अंबिया कराम मबूस फरमाए। अंबिया कराम को खुद तालीम अता फरमाई और उन्होंने अल्लाह ताला के बंदों को तालीम दी। इल्म ही वो ताज और शान सरफराजी है जिसने इंसान को दूसरे तमाम मखलूक़ात से अफजल बना दिया है। हुक्मा ने फरमाया, इल्म एक ऐसा पौधा है जिसे दिलो दिमाग की सरजमीन में लगाने से अक्ल के फल लगते हैं। अगर तुमने अपनी औलाद के लिए फ़कत दौलत छोड़ी है तो मानो कि उन्हें गुमराही और सुस्ती की कैद में फंसा दिया, लेकिन अगर खाली इल्म और नेक चलनी सिखा दी है तो गोया इनको तमाम कैदों से आज़ाद कर दिया है। हर एक खैरात करदा चीज़ का असर इसकी मौजूदगी तक रहता है, लेकिन इल्म का फैज़ अबदुल आबाद तक एक दूसरे के साथ पहुंचता रहता है। इल्म की अहमियत कुरान की रोशनी में हमें क्या नज़र आती है? कुरान हकीम ने मुतअद्दिद बार इल्म की अहमियत को उजागर किया है और इंसान को इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है। कुरान की रूह से इल्म की अहमियत इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, इसमें इरशाद हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा बिरब्बिकल अकरमल्लज़ी अल्लमल बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यानी ए परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया इंसान को खून की फटकी से, और आपका परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाईं जिनका इसको इल्म न था। कुरान हकीम ने इंसान को इल्म के लिए दुआ सिखाई। वो दुआ क्या है? कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो कि ए अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा कर। एक और मुकाम पर कुरान मजीद का इरशाद नजर आता है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि इन लोगों से कहिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। एक और जगह कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है कि तर्जुमा, जैसा कि भेजा हमने तुम में से ही पढ़ता है तुम्हारे आगे हमारी आयतें और पाक करता है तुमको और तालीम देता है तुम्हें किताब और हिकमत की और तालीम देता है तुमको जो तुम नहीं जानते। इससे साबित होता है कि इल्म से ही किताब और हिकमत सीखी जा सकती है। इल्म की अहमियत के बारे में कुरान मजीद एक और जगह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला और मजबूत इल्म वालों के सिवा इनकी तशरीह कोई नहीं जानता। कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, ये सब हमारे रब की तरफ से उतरी हैं और समझाने से वही समझते हैं जिनको अक्ल है। इल्म रासिख एक ऐसा इल्म है जिसे जानने वाले इंसान इन बातनी राजों को भी समझ लेते हैं जिनको अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। कुरान हकीम एक और जगह इल्म की अहमियत को यूं बयान कर रहा है, अल्लाह ताला ने गवाही दी कि किसी की बंदगी नहीं इसके सिवा और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी वही हाकिम इंसाफ का है। किसी की बंदगी नहीं सिवाय इसके ज़बरदस्त है हिकमत वाला। इससे साबित होता है कि तौहीद खुदाबंदी को सिर्फ इल्म के जरिए ही समझा जा सकता है। इल्म हासिल करने के लिए शमा की तरह पिघलना चाहिए, क्योंकि बे इल्म तो अल्लाह ताला की पहचान नहीं कर सकता। जहाँ सूरज चढ़ता है वहाँ रात भी जरूर होती है, मगर जहाँ इल्म की रोशनी फैल जाए वहाँ जहालत का अंधेरा कभी नहीं आ सकता।
قرآن حکیم نے اور بھی متعدد مقامات پر اپنے خالق حقیقی کی پہچان کے لیے، توحید کے عرفان کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے، حقیقت ایمان کے لیے اور خود اپنی پہچان کے لیے علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اور اس بیان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ علم جو ہے وہ اپنے رسول کے ذریعے پہچانوا رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے۔ مسلمانوں کو علم کی قدر و قیمت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور کے ذریعے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسمی تعلیم تو حاصل نہیں کی، کسی مکتب کو کبھی جو ہے وہ کسی مکتب کے ذریعے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ان کو حاصل ہوا۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت کے عہدے سے سرفراز کیا تو ان کے پاس سب سے پہلی آنے والی وحی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے پہلا آنے والا پیغام حق علم کے بارے میں تھا۔ یعنی علم، رسول خود فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی کہ ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ علم حاصل کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو، جس سے یہ بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ دینی اور دنیاوی علوم دونوں علوم میں مہارت ضروری ہے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے اس لیے ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور مسلمان اپنی زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقوں سے زندگی گزار سکیں۔ جس شخص کو یہ دینی یا روحانی علم حاصل نہ ہو وہ جاہل ہے۔ یہ علم بنیادی طور پر قرآن و احادیث اور فقہ کا علم ہے، باقی اس کی شاخیں ہیں۔ دنیاوی علوم میں سائنس، جغرافیہ، ریاضی، میڈیکل، انجینئرنگ، علم فلکیات اور بہت سی شاخیں ہیں۔ علاوہ ازیں فنون جنگ کا علم ہے، دنیا میں رہنے کے لیے اور دوسری قوموں کے ساتھ چلنے کے لیے۔ ان سب علوم و فنون کو سیکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب علم کی فضیلت کو بیان کریں گے۔ جو علم کی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں گے۔ علم کی بڑائی، فضیلت اور عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علیم بھی ہے اور وہ عالم الغیب و شہادت ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی وہ علم ہی کی بدولت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ قل رب زدنی علما، کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کا مرتبہ ایمان اور علم سے بلند ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ اور اس کا خوف اور تقوی صحیح علم سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے، اور اللہ کا خوف اور تقوی صحیح علم سے پیدا ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ مزید ایک اور آیت، بے شک اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم والوں کی گواہی کا تیسرا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید قرآن میں فرماتا ہے کہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم گواہ ہیں۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہی تعلیم و تربیت بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی 151 آیت کیا کہتی ہے، اور وہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس بات کی تعلیم دیتے ہیں جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی احادیث کی روشنی میں کس طرح سے رسول اللہ جو ہے وہ علم کی اہمیت و فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول کا بیان، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتا ہے۔
علم حاصل کرنے کے لیے حضور کی بے شمار احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کچھ مزید چند احادیث کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی ایک اور جگہ فرمایا رسول اللہ نے، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی قبر سے، یعنی گہوارے سے قبر تک۔ رسول فرما رہے ہیں یعنی بے شک مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے۔ میرے بعد سب سے وہ بڑا سخی ہوگا جو علم کو سیکھے اور پھیلائے گا۔